پرویز صاحب بھی ایک وسیع المطالعہ آدمی تھے، بہت اچھا لکھتے تھے، اپنی بات بہت سلیقے سے کہتے تھے، بہت محنتی آدمی تھے. یہ ساری خوبیاں ان میں موجود تھیں. اور اس پہلو سے یعنی مجھے ان سے ملنے کا موقع بھی ملا ہے. میں نے ان کی تحریریں بھی سبھی پڑھی ہیں اور ان سے باتیں بھی سنی ہیں، ان کو بعض اوقات تقریر کرتے بھی دیکھا ہے. تو میرے نزدیک وہ ایک مخلص آدمی اپنی جگہ اخلاص کے ساتھ ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور ان کے وہ سوالات ہیں جو سوالات جدید طبقے کے تھے، اس کے ذہن کے سوالات تھے. اس کے بعد اب اگلا مرحلہ پیدا ہوتا ہے. وہ مرحلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے جس میدان میں خود بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ایک تو یہ نا کہ آپ سائل کی جگہ پر کھڑے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ سمجھ میں آنے کے یہ وجوہ ہیں، اور آپ علماء کو مخاطب کر کے وہ بات سمجھنا چاہ رہے ہیں. آپ اس سے اگر آگے بڑھے ہیں اور آپ اپنے طور پر اب یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا ہوں، میں نے یہ بات کی ہے، تو اس میں آپ کیا راستہ اختیار کریں گے؟ اس کے لیے کن چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے؟ اس دنیا میں آنے کے لیے کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ اگر وہ تیاریاں کسی درجے میں بھی خام ہوں گی تو نتائج کیا نکلیں گے؟ یہ پھر بڑے نازک موضوعات ہیں جو پیش آ جاتے ہیں. تو اس میں اگر میں گفتگو کروں تو یہ تو گھنٹوں کا موضوع ہے. اصولی بات میں آپ سے اب یہ عرض کرتا ہوں کہ اختلافات کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں. اختلافات کی ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جزوی طور پر آپ کو کسی تحقیق پر اطمینان نہیں ہوتا. مثلا امام ابو حنیفہ کی بہت سی آراء سے امام شافعی اختلاف کرتے ہیں. یہ جزوی اختلافات ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، حرام حلال کے ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے نہیں ہوتے. ابھی یہ دیکھیے نا، ہم ایک مجلس میں کل ہی بات کر رہے تھے کہ ذبیحہ کے معاملے میں متروک التسمیہ، یعنی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو امام شافعی اس چیز کو حلال کہہ رہے ہیں جس کو بہت سے دوسرے اہل علم، جمہور فقہا اور خود میں بھی حرام کہتے ہیں. یہ اتنا بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے. یہ جزوی اختلافات ہیں، یعنی کسی آیت کی تعبیر میں اختلاف ہو رہا ہے، کسی روایت کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے، دین کے کسی حکم کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے. ان کی نوعیت یہ ہوتی ہے. ایک صورت یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس کام کی ابتدا کی تو اختلاف کی نوعیت اصولی اپروچ کی ہو گئی. اس کی مثال بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو علماء اصول اختلافات بیان کرتے ہیں، ان میں پھر میں یہ عرض کروں گا کہ مثلا امام شافعی یا حناف کے اصولوں سے جو ان کا اختلاف ہے، یا بعد کے علماء اصول نے جس طرح کی توفیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یا مثلا امام ابن حزم جس طریقے سے، اس میں اپروچ کا مسئلہ ہوتا ہے. اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس چیز یا جس علم میں کام کرنا ہے، اس میں جو ماخذ ہیں، سورسز ہیں، ان کو آپ کس زاویے سے دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، ان کو کیا پلیسمنٹ کریں گے، کس چیز کو کہاں رکھیں گے. یہ ساری بحثیں ہیں نا. آپ اگر امام شافعی کی رسالہ کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ 2-3 بڑے مسئلے ہیں جو بالکل اصولی اپروچ کے ہیں، ان پر وہ دلائل پہ دلائل دیے چلے جا رہے ہیں. اور پھر ان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں، ان مناظروں کو خود قلم بند کرتے ہیں. وہ آپ کو ان کی بہت سی دوسری تصنیفات میں بھی مل جائیں گے. یہ اصولی اپروچ کا معاملہ ہوتا ہے. ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جس علم کی طرف آپ جا رہے ہیں، اس علم میں آپ نے کوئی ایسا زاویہ اپنا لیا ہے جو اپنی بنیاد ہی میں بالکل عجیب و غریب ہو گیا ہے. یعنی یہ معاملہ بھی ہوتا ہے. اس کو آپ ایسے دیکھیں، ہمارے یہاں آپ کو یاد ہوگا، ہے تو یہ بالکل لطیفے کی بات، ایک صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ وہ پانی سے گاڑی چلا کے دکھا دیں گے. اب ظاہر ہے کہ سائنس بہت سے کام کرتی رہتی ہے، سائنسی علوم میں بھی بہت سی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. تو پانی سے گاڑی چلا دیں گے، ہمارا میڈیا متوجہ ہو گیا، ہمارے لوگوں نے ان کے انٹرویو کرنے شروع کر دیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو بڑے سائنسدان تھے ان کا رد عمل کیا تھا. یعنی وہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ سائنس جس علم کا نام ہے، اس علم میں جن اصولوں کی بنیاد پر اپروچ کیا جاتا ہے کسی مسئلے کو، یہ چیز ہی نہیں پائی جاتی. یہ آدمی اس سے ناواقف ہے، یہ اس سے ناواقف ہے، یعنی یہ نہیں جانتا اس بات کو. تو ہمارے ہاں کے جو علوم فنون ہیں ان میں کم و بیش زہی حیثیت زبان کو حاصل ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح
سائنس میں مادہ، فطرت، اس کی حقیقت کو ایک بنیاد مان کر آپ کام کر سکتے ہیں. یعنی اگر کسی سائنسدان کو باور کرا دیا جائے کہ یہ مادہ، یہ اس کے قوانین، یہ جو تم لیبارٹری میں تجربے کر رہے ہو، یہ سب خواب ہے. ہمارے ہاں ایسے نقطہ نظر فلسفے میں رہے ہیں کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو اگر کسی کو یہ بات کہہ دیں، فرض کر لیجئے کسی سائنٹسٹ کو، تو بنیاد ختم ہو گئی نا اس میں. تو اسی طرح سے جس طرح یہاں فطرت پر ایمان، فطرت کے حقائق پر ایمان، مادے کو ایک حقیقی چیز سمجھ کر آپ سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے دینی علوم میں بنیادی حیثیت زبان کی ہے. کیونکہ میرے پاس اب اللہ کی بات کو جاننے کا کوئی ذریعہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کروں. تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں موجود ہوں، تو تب بھی مجھے آپ سے جو بات سننی ہے وہ زبان ہی سے مجھ تک پہنچے گی. ابلاغ کا ذریعہ یہی ہے. یعنی یہاں لیبارٹری کے تجربات تو زیر بحث نہیں آئیں گے نا، یہاں زبان ہے جس کے ذریعے سے خدا کا پیغام پہنچایا گیا ہے. تو زبان اپنی ذات میں گویا وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہی اپروچ شروع ہوگی. پھر واضح کر دوں، یعنی زبان کو سامنے رکھ کر اپروچ شروع ہوگی. یہ ایک زبان کو سامنے رکھ کر اصولی طریقہ کیا اختیار کریں گے، یہ اگلا دوسرا مرحلہ. اصولی طریقے کے بعد جزوی معاملات پر اس کا اطلاق کیسے کریں گے، تیسرا مرحلہ. تو میں نے عرض کیا کہ اختلافات ہم بیان کرتے رہتے ہیں بہت سے اہل علم کے ساتھ. اس سے پہلے بھی بعض شخصیات کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، تو میں نے ان کے محاسن کی تعریف کرتے ہوئے ان سے اپنے اختلاف کا اظہار کیا ہے. تو میں ان کے بھی اخلاص کی تعریف کرتا ہوں. بہت اچھا لکھنے والے تھے، اپنی بات قاعدے سے کہتے تھے، اور ان کی تحریریں بڑی مؤثر بھی ہو جاتی تھیں. بہت محنتی تھے، بہت انہوں نے تصنیف و تالیف کا ایک ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے. درس بھی دیے، پڑھایا بھی، تقریریں بھی کیں، یہ سب کام کیے ہیں. ایک زمانہ ان سے متاثر بھی رہا ہے. اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ان کے فکر سے متاثر ہوں گے. ایک ذہین آدمی ہے، اپنی بات مقدمات قائم کر کے کہتے ہیں. جدید چیزوں سے بھی بڑی حد تک واقف ہیں، اگرچہ اس واقفیت کی نوعیت اس طرح کی فنی نہیں ہے، لیکن بہرحال واقف ہیں. تو جب آدمی ان کی چیزیں پڑھتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں خیر سامنے آتا ہے. ایک ذہین آدمی اپریشیٹ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اختلاف کی نوعیت کیا، یعنی ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے کسی ماہر فن سے بھی آپ جزو میں اختلاف کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو حرام حلال کے دائرے میں امام شافعی سے اختلاف کی مثال دی. اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھے اصول میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی اپروچ کیسے کرنی ہے. وہ سائنس میں بھی مختلف مدارس فکر میں اصول یا اپروچ کا فرق ہوتا ہے. یہ وہ فرق ہے کہ جو آپ کو بہت بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم میں لگتا ہے. ایک آخری چیز جسی طرف میں نے عرض کیا کہ جو بیسک سٹرکچر ہے، بنیادی مواد ہے، اس میں اختلاف ہو گیا ہے. تو پرویز صاحب سے ہمارے اختلاف کی بنیاد یہ ہے. یعنی اب یہ بات واضح ہو گئی، جزوی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی جزوی نوعیت کی مثالیں دے. جزوی اختلافات کی میں نے ابھی آپ کو مثال پیش کی ہے کہ امام شافعی ایک چیز کو حلال کہہ رہے ہیں، کھانے پینے کی چیز ہے، یعنی روز ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جمہور فقہا اور میں اس کو حرام کہہ رہا ہوں. تو ہے نا ایک بڑا اختلاف. اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اصولی اختلافات اسی طریقے سے. ابھی پچھلے دنوں میں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ میرے عزیز دوست مولانا عمار خان ناصر صاحب نے قرآن و سنت کے باہمی تعلق پر پوری مسلمان امت کے علم میں اصولی اپروچز کیا رہی ہیں اس پر ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا اپروچز ہیں. چنانچہ جس وقت آپ آمدی کے الحکام پڑھتے ہیں، یا آپ ابن حزم کے الحکام پڑھتے ہیں، یا آپ بزدوی کی اصول کو دیکھتے ہیں، یا آپ امام شافعی کی چیزیں دیکھتے ہیں، یا غزالی کی مستصفیٰ دیکھتے ہیں، تو یہ اصولی اپروچ کے فرق ہیں. یہ بھی علم کی دنیا میں مانے جاتے ہیں. یہ دنیا کے ہر علم و فن میں موجود رہتے ہیں. زبان، عربی زبان، بیسک مواد. یعنی اس کو ایسے دیکھیں آپ کہ جیسے ایک آدمی یہ کہے کہ یہ جو دنیا تم کو نظر آ رہی ہے، یہ مادی دنیا، یہ مادی دنیا ہے ہی نہیں، مثال کے طور پر. تو یہاں اب جس چیز سے بات کی پیدا ہونی ہے اسی میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو پرویز صاحب کو بھی دین پر کام کرنا تھا، تو اس میں پہلا مرحلہ یہی درپیش تھا نا کہ عربی زبان جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس کو وہ کہاں سے دیکھتے ہیں.
مثلا میں جب اختلاف کر رہا ہوں تو امام شافعی عربی زبان کو کہاں سے دیکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہاں سے دیکھتے ہیں، شاطبی کہاں سے دیکھتے ہیں، زمخشری اور فرا کہاں سے دیکھتے ہیں، میں کہاں سے دیکھتا ہوں، امام فرائی کہاں سے دیکھتے ہیں، ایک ہی جگہ سے دیکھتے ہیں۔ پرویز صاحب اس جگہ سے نہیں دیکھتے، اور جب نہیں دیکھتے تو بس وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کی میں نے مثال دی آپ کو، کہ آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں پانی سے گاڑی چلاتا ہوں تو سائنس کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو ہمارا رد عمل ان کے معاملے میں یہ ہے، بہت عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، مولانا امین حسن اصلاحی جو میرے جلیل القدر استاد ہیں، انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ جس عربی زبان کو سامنے رکھ کر یہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے، وہ دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک جملہ بہت کافی ہے بیان کرنے کے لیے، لیکن اس سب کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنے بڑے اختلاف کے علی الرغم ہمیں ان کے اضطراب، ان کے کام کو عزتی کی جگہ پہ رکھنا چاہیے اور شائستگی کے ساتھ اپنا یہ اختلاف واضح کرنا چاہیے۔ یہ ہے بہت بنیادی نوعیت کا، بنیادی، بلکہ یعنی بنیادی بھی شاید چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے۔ تو اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی جزوی معاملے میں ان کا اپروچ یہ ہے، میرا اپروچ یہ ہے، اصول کا فرق یہ ہے۔ تعبیر کا اختلاف ہے۔ اس لیے جب لوگ یہ بات کرتے ہیں تو بس سوائے اس کے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اور کیا چیز ہے، فراہی نقطہ نظر میں اختلاف یہاں سے نہیں شروع ہوتا، وہ ایک اور جگہ کا اختلاف ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصولی اپروچ کا اختلاف ہے، جس کا میں نے دوسرے نمبر پہ ذکر کیا۔ یہ تو دنیا ہی اور ہے، یعنی اگر آپ مثال کے طور پر انگریزی زبان ہی نہیں بنا دیں گے تو اب کیا کیا جائے گا؟ یعنی شیکسپیئر کو کیسے دیکھنا ہے، یہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ تو اتنے بڑے معاملے کا یہ اختلاف ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان موجود ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ بات کرنا شاید موضوع نہ ہو، اگر کوئی اور سوالات ہوں گے تو دیکھ لیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ امام صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، اور جو سننے والے ہیں ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے یقیناً کہ پرویز صاحب کی مختلف تعبیرات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کو زیر بحث بھی لائیں گے، اور آپ کی تفسیر بھی چھپ چکی ہے، لوگ اس میں خود تقابلی مطالعے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آخری سوال، چند منٹ باقی ہیں، میں اسی پہلو سے پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ یہ اضطرابات، یہ جو ذہنی کشمکش ہے، ایک خاص پس منظر میں، خاص عہد میں فطری طور پر لوگوں کے اندر اٹھی، اور بڑے ہی عبقری اور نابغہ لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا، اقبال کا آپ نے ذکر کیا۔ سوال میرا آپ سے یہ کہ جب یہ پرویز صاحب جیسے لوگ اس اضطراب کا اظہار کرتے تھے اور غلط اپروچ بھی انہوں نے مثلاً ایک پیش کر دیا، اپروچ سے بڑھ کے کہ وہ بنیادی نقطہ نظر ہی پلٹ گیا، تو ان کا جو جواب دیا اس سوسائٹی میں، اس عہد میں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی طرف سے تو فتوے کی زبان ہے، تفسیق ہے، تنقیص ہے، عیوب بتانا ہے، اور بتانا ہے منکر ہے، فلاں ہے، ڈسکریڈٹ کرنے کا۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی اس عہد کے ایک بڑا نام ہے، ہم دیکھتے ہیں سنت کی آئینی حیثیت لکھی، باقی چیزیں۔ پرویز صاحب کی جو اختلافات تھے ان کو جواب کو بھی پھر جدید پڑھے لکھے طبقے ہی نے ٹیکل کیا، ہمارے علماء کی کوئی چیز آپ کو اس ضمن میں سامنے نظر آتی ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اس درجے میں کوئی چیز نہیں پیش کی جا سکتی، ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ علماء یہیں سے اپروچ کریں گے کہ یہ تو سب کی رائے کے خلاف ہے، یہ تو ساری امت یہی بات بیان کرتی رہی ہے۔ وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں ان کے ذہنی اضطراب کا پس منظر کیا ہے۔ یعنی کیا آپ یہ رائے دے کے ان کو مطمئن کر لیں گے؟ آپ کو بتانا پڑے گا انہیں کہ آپ جو بات اللہ کی طرف نسبت دے کے کہہ رہے ہیں یا اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت دے کے کہہ رہے ہیں، اس بات میں ان کو پرابلم پیش آ گیا ہے، تو کہاں سے اپروچ کیا جائے؟ تو علماء تو ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن جو جدید طبقے کو سمجھنے والے لوگ پیدا ہوئے، جن میں ایک بڑی مثال یا ایک بڑا نام مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کا ہے، یا اس سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس معاملے میں صحیح طریقہ اختیار کیا، یعنی اس کا جواب دیا۔ اگرچہ سنت کی آئینی حیثیت کے سارے مباحث میں میرا جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ مسئلہ حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ سنت کی آئینی حیثیت کا نہیں ہے، مسئلہ عربی زبان کا۔ یعنی اگر آپ نے انگریزی زبان ہی نہیں بنا لی ہے تو اب شیکسپیئر کو سمجھنے میں کیا گفتگو کی جائے آپ سے؟ یہی بتانا پڑے گا سب سے پہلے کہ یہ جو زبان ہے، میں نے پھر عرض کروں گا کہ جو آپ کو میں نے مولانا امین حسن اصلاحی کا جملہ سنایا ہے وہی اصل میں پوری بات کا خلاصہ ہے کہ آپ نے عربی زبان اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے۔ یعنی یا وہ عربی ہوگی جو اس وقت عرب بولتے ہیں،
یا وہ ہوگی جو رسالت مآب کے زمانے میں بولی جاتی ہے۔ آپ اردو زبان کی ایک نئی قسم اپنے گھر میں بیٹھ کے ایجاد کر لیں تو اب میرے اور آپ کے درمیان غالب کو سمجھنے میں یا اقبال کو سمجھنے میں گفتگو کیسے ہو، یہ ہے وہ بڑا مسئلہ جو پیش آ گیا۔ اور اس کے باوجود میں اس کو کسی طنز تعریض کا ہدف نہیں بناؤں گا، یعنی ایک مسئلہ ہے جس کو اسی سلیقے کے ساتھ واضح کرنا چاہیے۔ میں نے اسی لیے بات ختم کر دی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اب کسی موقع پر میں اس کی وضاحت کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جو ان کے ساتھ اور ہمارے درمیان پیش آیا ہے۔ ہم سب آخری ایک مختصر تبصرہ میں چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہم تفصیل سے یہ جو فنی موضوعات ہیں اس کو زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے علماء کی طرف سے سوال اکثر سامنے آتا ہے کہ آپ کی فکر یا مکتب فرائی سے جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں ان کی بڑی تعداد وہی ہے جو ایک زمانے میں پرویز صاحب سے متاثر تھے، تو یہ جو ٹرانزیشن ہے پرویز صاحب کے متاثرین کی اس مکتب فکر کی طرف، اس کی کیا وجہ ہے؟ مختصر اگر آپ بتا سکیں۔ اصل میں مجھے تو کبھی زندگی میں آج تک فرصت ہی نہیں ملی کہ میں اپنے متاثرین کا سروے کروں۔ میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے دین سمجھنا ہے، مجھے سمجھانا ہے، بیان کر دینا ہے۔ یعنی میرا معاملہ بھی اگر آپ پس منظر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہی ہے، میرے اپنے اضطرابات ہیں، میرے اپنے سوالات ہیں، میرے اپنے عدم اطمینان کے مواقع ہیں، اور ان کو میں جب زیر بحث لاتا ہوں تو گویا سب سے پہلے خود بات سمجھتا ہوں، اس کے بعد میں بیان کر دیتا ہوں۔ میرا اصل میں ذہنی سانچہ ایسا ہے نہیں کہ اس میں میں اپنے متاثرین کون ہو رہے ہیں، کون نہیں ہو رہے، کہاں ہو رہے ہیں، ان کے کون سے گروہ ہیں، ان کی کیا نوعیت ہے۔ میں ساری امت سے محبت کرتا ہوں اور سب کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ وہ صحیح بات کو سنجیدگی سے سنے سمجھے۔ ابھی بھی میں نے یہی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ ایک شخصیت جس سے میں اتنا بنیادی اختلاف رکھتا ہوں اس کے بارے میں بھی کوئی استخفاف، کوئی استہزاء، یہ میں اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اچھا لکھنے والے آدمی ہیں، ان سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں، اس لیے سنجیدہ علمی طریقے سے ہی ان کی غلطی واضح کی جائے گی۔ میں علماء سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ ایسی ادنیٰ مناسبتیں تلاش کرنے کی بجائے بات کو پہلے اس کی گہرائی میں جا کر سمجھیں، لیکن روایتی طبقے کا رد عمل ہمیشہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔